اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر اور اس کا احسان کہ ہم اور آپ حضرت قطب الافطار مولانا سید الخیرات سیوانی رحمۃ اللہ علیہ کے عرص مقدس میں حاضر ہیں اور عرس کی برکتوں سے مالا مال ہو رہے ہیں۔ آج کی شب بڑی مبارک شب ہے۔ آج کی شب میں بہت سی خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ ایک تو حضرت قطب الافطار کے عرس کی مسجد ہے اور سرکاروں کے سرکار امام ربانی مجدد الفسانی سیدنا شیخ احمد فاروقی سرہندو کی تاریخ وصال بھی ہے اور سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ ہمارے گناہگاروں کے درمیان حضور شیخ العالم کی ذات تشریف فرما۔ میں حضور بحر العرفان کی زبان میں بس ایک شعر کہوں، یہ جب بھی آتے ہیں ہوتی ہے نور کی برسات، یہ جب بھی آتے ہیں ہوتی ہے نور کی برسات، جو ان کے ساتھ میں گزرے وہ ہے شب برات۔ اللہ رب العزت کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے اس دور پرفتن میں ایسے ماحول میں ایک اللہ نے ہمیں بہت بڑی نعمت حضور شیخ العالم کی شکل میں عطا فرما دی اور ان کا احسان ہم کیا بیان کریں، ہماری آنے والی نسلیں بھی ان کا احسان کبھی بیان نہیں کر سکتی۔ ان کی کرامتوں کو گنا جائے تو بس دو چیزیں ہم کہیں گے، ان کی کرامت کا نام حضور بحر العرفان ہے، دوسری کرامت کا نام قنوج میں الجامعۃ الاحمدیہ موجود ہے۔ جسے ان کی کرامت دیکھنا وہ کچھ اور نہ دیکھے، حضور بحر العرفان کی زندگی دیکھ لے، الجامعۃ الاحمدیہ کی وسعتیں دیکھ، انگنت احسان ان کے، ہماری آنے والی قیامت تک کی نسلیں ان کے احسان کو کبھی چھپا نہیں سکتی۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ آج دنیا میں لوگ ہندوستان بھر میں بہت سے عرس ہوتے ہیں، بہت سی محفلیں ہوتی ہیں، کوئی بھیڑ بھاڑ دیکھنے کے لیے، کوئی صرف خالص فاتحہ پڑھنے کے لیے، کوئی میلے میں گھومنے کے لیے، کوئی کتابیں خریدنے کے لیے، کوئی کسی سے دوستوں یاروں میں آپس میں تفریح کے لیے جاتا ہے۔ لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ یہاں جو آتا ہے نمبر ایک وہ عرس کی برکتیں لینے آتا ہے اور حضور شیخ العالم سے ملاقات ان کی زیارت کے لیے آتا ہے۔ اور اس عرس کی سب سے بڑی خصوصیت یہی ہے، ابھی دن میں مولانا آصف صاحب ایک تقریب میں یہ جملہ فرما رہے تھے کہ عرس تو ہندوستان میں بہت ہیں اور ہو رہے ہیں، بڑے بڑے اللہ والوں کے مزارات ہیں، آپ جائیں تو بڑا فیض ہوگا۔ سرکار امام ربانی کا عرس پاک ہے، امام اہل سنت کا بھی عرس پاک ہوا، بہت سے ہندوستان میں عرس ہوتے ہیں، بڑے بڑے اولیاء اللہ آرام فرمائے اپنی قبروں میں، لیکن اس زمین کے اوپر کوئی دلانے والا احمد رضا ہندوستان میں نہیں ہے۔ دینے والے اولیاء اللہ تو اپنی قبروں میں موجود ہے، لیکن دلانے والا کوئی احمد رضا موجود نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم اسی لیے آتے ہیں کہ وہاں گناہگاروں کو دلانے کے لیے ہمارا شیخ العالم موجود ہے۔ اور یہ سادہ سی تربتیں آج ہم لوگ بہت خوبصورت سے مزارات دیکھتے ہیں، بڑے بڑے علاقوں میں بڑے بڑے گنبد بنے ہوئے ہیں، تب ہمارے دل میں ان کی عظمت بیٹھتی ہے، سمجھتے ہی بہت بڑے بزرگ ہوں گے۔ ہم تو کچھ نہیں جانتے، اللہ نے وہ ہمیں دل کی نگاہیں نہیں دی، لیکن انہی بارگاہوں میں ہم نے اپنے والد بزرگوار کو پھاوڑا کھرپی چلاتے ہوئے دیکھا۔ اور ایک وقت وہ بھی تھا کہ جب حضور بحر العرفان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا، ایک ہاتھ میں پلاسٹر چلا ہوا تھا اور ایک ہاتھ سے سید عبد الحلیم صاحب کے یہاں وہ کھرپی چلا رہے تھے۔
سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے یہ کوئی معمولی نہیں ہے، یہ اہل نظر جانتے ہیں اللہ نے انہیں کتنا بڑا مقام عطا فرمایا۔ اور ہمیں تو جو ظاہر دکھا رہا حضور شیخ العالم کے ساتھ ہمارے لیے سب کچھ ہے، ہمارے لیے ہم تو بس دین دنیا میں ہمارا تو سہارا تو ہے، اور اوروں کو مبارک ہو ہمارا تو، اور اوروں کو مبارک ہو ہمارا تو ہے۔ حضور فاروق خان کیا اشعار پڑھے، کئی جگہ مدینہ شریف میں ارشاد فرمایا مرشد ہو مجدد ہو اور شاہ مدینہ ہو، مرشد ہو مجدد ہو۔ دیکھیں اللہ نے مرشد بھی کیسا عطا کیا تھا۔ ہمارے والد بزرگ فرماتے تھے ہمارے مرشد بلاد اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اللہ کے رازوں پہ معمولی جملہ نہیں ہے، یہ اہل نظر جانتے ہیں۔ حضور بحر العرفان اکثر فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے مرشد گرامی اللہ کے رازوں میں سے ایک راز کا نام، مرشد کا تصدق ہے اب عام ہوئے جلوے۔ وہ فرماتے ہیں مرشد ہو مجدد ہو اور شاہ مدینہ ہو کاش کوئی محفل طیبہ کی بہار ہو۔ اور آخر میں فرماتے ہیں مرشد کی غلامی کا آفاق یہ ثمرہ ہے، مرشد کی غلامی کا آفاق یہ ثمرہ ہے، جو جان ملے ہر پل طیبہ کی بہاروں، جو جان ملے ہر پل طیبہ کی بہاروں میں۔ ایک واقعہ آخری آپ کو سناؤں، آج سے کئی سال پہلے حضور بحر العرفان حیات سے تھے۔ دیکھیں آپ ان کی حکومت صرف انسانوں کے دلوں پہ نہیں، ان کی حکومت اس ساتھ کا مزاج خاموش طبیعت آپ دیکھیں۔ ہمارے جامعۃ الاحمدیہ میں جامعۃ المحسنات لڑکیوں کے مدرسے میں کچھ دن بہت شور ہوا کہ چور آنے لگے، چور آنے لگے، بہت پریشان، جبکہ دو دو منزل کی بلڈنگیں، سب کہیں سے سمجھ نہیں آتا کہ ابھی چور چڑھ کہاں سے رہے۔ کئی دن تک لوگوں کو، بڑے بڑے لوگوں کو اندر سلایا گیا، دیکھیں کہاں سے چور آ رہے ہیں، کیسے چور آ رہے ہیں۔ ایک دن اتفاق سے جب لوگ سوئے اور 4 بجے جب اذان ہونے لگی تو باہر نکلے، اور جیسے ہی وہ نکلے اندر سے آوازیں آنے لگی چور آ گئے، چور آ گئے۔ اور باقاعدہ وہ آتے تھے، کنڈیاں کھٹکھٹاتے تھے، بیٹھے رہتے تھے، باتیں کرتے تھے، دروازے بند کر لیا کرتے تھے، نماز پڑھنے کی جو جگہ تھی وہ مصلی سمیٹ کے رکھ دیا کرتے تھے، بہت پریشان۔ ہمارے مرشد حضور بحر العرفان نے حضور شیخ العالم کو فون کیا کہ حضور ایسی ایسی بات ہے۔ دیکھیں آپ فون پہ بات ہو رہی، حضور شیخ العالم کیا فرماتے ہیں، وہ چور نہیں، حضرت قطب بنارس کے بھیجے ہوئے جنات ہیں جو حفاظت کے لیے رہتے ہیں۔ حضور بحر العرفان فرماتے ہیں حضور بہت پریشان کے لڑکیاں پریشان ہیں، اپنے گھروں پہ فون کر رہے ہیں، تو حضور شیخ العالم نے فرمایا کہ آپ حضرت قطب بنارس کے بارگاہ میں جائیں اور کہتے ہیں وہ اپنے بلا لیں۔ حضور بحر العرفان فرماتے ہیں حضور وہ بلائے نہ، ہر کسی لڑکی کو دکھائی نہ دے۔ آپ نے فون پہ ارشاد فرمایا کہ جاؤ آج سے چور نہیں دکھائی دیں گے، وہ جنات جو تھے۔ اور وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، الحمدللہ جامعۃ الاحمدیہ میں کوئی کسی کو دکھائی نہیں دیتا۔ دیکھیں آپ کیا کیا ہم بیان کریں، بیان کرنے کے لیے تو بہت کچھ ہے، لیکن ہماری زبان اس لائق نہیں کہ اس ولی کامل کی ہم شان و عظمت بیان کر سکیں۔ اللہ نے بہت کچھ دیا ہے اور ہم اپنے ذات پر، ہم اپنے اوپر فخر محسوس کرتے ہیں کہ اللہ نے ان کی غلامی ہمیں عطا کی، ان کا دیدار ہمیں عطا کیا ہے، ہم انہیں دیکھ لیتے الحمدللہ۔ ہم غلام جتنے بھی ہیں صرف آتے یہی ہے کہ حضور ابو الخیرات کا فیضان تو بعد میں ملے گا، لیکن احمد شیخ العالم کی زیارت پہلے ہوگی اور انہیں کے صدقے میں ان کا فیضان بھی ہمیں ملے گا۔ الحمدللہ سب اپنی قسمتوں پہ ناز کریں اور ہم ایسی ذات کی قدر کریں کہ اللہ نے ایسے توفیق عطا کی۔ ہم تو اللہ، ہر مسلمان کو اللہ ایسی توفیق دے، ایسا ولی کامل عطا فرمائے۔ یہ ہماری آپ کی قسمت ہے، ہمیں آپ کو اس دنیا پانے کا اندازہ نہیں ہوگا، قبروں میں جانے کے بعد ہم سمجھیں گے کہ اللہ نے کیسی ذات ہمیں عطا فرمائی، بہت بڑی ذات۔ ان کا کرم، ان کا فیضان الجامعۃ الاحمدیہ پہ ہم غلاموں پہ جھماجھم بارش کی طریقے سے برس رہا، اور پھر وہی حضور کی بارگاہ میں عرض کریں گے میرے کریم کرم ہم پہ تم صدا کرنا، میرے کریم کرم ہم پہ تم صدا کرنا، تیرے کرم سے تو عزت ملی، وقار ملا۔
تیرے قدم سے تو عزت ملی، مقام ملا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ٹوٹے پھوٹے جملوں کو قبول فرمائے اور حضور شیخ العالم کی غلامی میں ہم سب کو قبول فرمائے۔ جتنے میں انشاءاللہ آپ تحیہ کر لیجئے، ان کے دامن سے لگ کر جو بھی دین کی خدمت ہو سکتی ہے پوری دنیا میں انشاءاللہ سلسلہ تعلیمات نقشبندیہ کو عام کریں گے، دین کی خدمت کریں گے، گھر گھر تک سنت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنچا کے کریں گے۔ ہمیں ان کی یہاں بیٹھ کے عہد کرنا چاہیے کہ انشاءاللہ ان کے دامن سے جب جڑے ہیں، اللہ نے ایسا ہمیں دامن عطا کیا ہے کہ اس دامن کی ہم قدر کریں اور اللہ نے اس بارگاہ کا ادب بھی نصیب فرمائے۔ ہم نہیں ادب کر پاتے، ہم نے دیکھا ہم نے اپنے مرشد حضور بحر العرفان کو ادب کرتے، جب کبھی حضور شیخ العالم سے فون پہ بات ہوتی تھی ہم نے دیکھا ہے کہ اگر لیتے ہوئے ہوتے تھے دو زانو ہو کے بیٹھ جاتے تھے، کبھی کبھی کھڑے ہو جایا کرتے تھے، کبھی بھی آج تک یہ نہیں دیکھا کہ حضور شیخ العالم سے فون پہ بات ہو رہی ہے اور وہ بحر العرفان لیتے ہوئے۔ اور آخری ہم نے کال مولانا ملتائی صاحب کے تھے مواج شریف میں جو حضور بحر العرفان نے حضور شیخ العالم کے پاس کی تھی، بس اتنا سلام کرنے کے بعد عرض کیا تھا حضور مواج شریف میں کھڑے اور آپ رونے لگے تھے۔ وہ آخری کال آج بھی ہمارے نگاہوں کے سامنے رہتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی حضور بحر العرفان جیسا اس بارگاہ کا ادب عطا فرمائے۔ الحمدللہ ہمیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، ہمارے مرشد نے ہمیں خود اس بارگاہ کا ادب بتایا ہے، بس اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس بارگاہ کا ویسا ہی ادب کر سکے جیسا ہمارے مرشد حضور بحر العرفان کرتے تھے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔